ہم دیکھیں گے کہ کیسے توشہ خانہ سے گاڑی نکل گئی اور گھڑی پھنس گئی۔ توشہ خانہ کی گھڑی اور گاڑی کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ قومی احتساب بیورو نے جب چاہا، جسے چاہا اور جس نقطے پر چاہا وہاں پھنسا لیا۔ نیب کی ہر ادا، ہر چال اپنے انداز میں نرالی ہے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ میں بے مثال، سیاستدانوں کا بازو مروڑنے میں لاجواب۔ ہمارا اپنا ادارہ نیب ہر وقت حاضر ہے، جہاں قانون سے زیادہ مزاج کا عمل دخل زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ اگر کسی سابق وزیر اعظم کو سزا دینی ہو تو ایک گھڑی کی قیمت اربوں روپے میں لگا کر صرف 42 دنوں میں ریفرنس بنا کر برق رفتار مقدمہ چلا کر 14 سال سزا سنا دی جاتی ہے، اور جب کسی سابق وزیر اعظم کو سزا دینے کا موڈ نہ ہو تو پھر 42 سے زائد مہینوں تک کیس لٹکا کر چپکے سے گاڑی گزار دی جاتی ہے۔ ایک کیس ایسا تھا جس میں لگتا تھا کہ میاں صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، وہ تھا توشہ خانہ کیس کا، کیونکہ جب بھی میاں صاحب کے خاندان سے توشہ خانہ کے تحائف کے حوالے سے پوچھا گیا تو کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ ناظرین، جب مارچ 2020 میں یوسف رضا گیلانی، آصف علی زرداری اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائر کیا گیا تو یہ موقف اختیار کیا گیا کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر گاڑیاں حاصل کی۔ نواز شریف کے حوالے سے ریفرنس میں کہا گیا کہ 2008 میں نواز شریف کسی بھی عہدے پر نہیں تھے اور اسی عرصے میں انہیں بغیر کسی درخواست کے توشہ خانہ سے گاڑی فراہم کی گئی۔ ریفرنس کے مطابق نواز شریف نے ادائیگیاں جعلی اکاؤنٹ سے کی اور اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو کوئی درخواست دیے بغیر یہ غیر قانونی فائدہ حاصل کیا گیا۔ ریفرنس میں استدعا کی گئی کہ ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ 9 ستمبر 2020 کو باقی ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے، جبکہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے۔ کیس چلتا رہتا ہے اور پھر ہواؤں کا رخ بدلتا ہے اور لگتا ہے کہ نواز شریف کے خلاف کسی کیس میں نیب کی کوئی دلچسپی نہیں۔ توشہ خانہ کیس میں نواز شریف جس کے خلاف اتنا بڑا ریفرنس تیار کیا جاتا ہے، جب وہ نیب عدالت میں اپنا جواب جمع کرواتے ہیں تو اس جواب پر نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ نیب نے آج جو رپورٹ توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کے لیے جمع کرائی، اگر اس کا موازنہ آج سے 4 سال قبل دائر کیے گئے ریفرنس سے کیا جائے تو بہت سارے تضادات سامنے آتے ہیں۔ 4 سال پہلے ریفرنس کے مطابق جو گاڑی توشہ خانہ کا حصہ تھی، اب رپورٹ میں وہ وفاقی ٹرانسپورٹ پول کا حصہ کیسے بن گئی؟ 4 سال پہلے ریفرنس میں کہا گیا کہ 2008 میں نواز شریف کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا اور یوسف رضا گیلانی کو کوئی درخواست دیے بغیر کابینہ ڈویژن سے فائدہ حاصل کیا گیا۔ آج نیب نے جو رپورٹ پیش کی اس میں کہا گیا کہ اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نواز شریف کو گاڑی خریدنے کی پیشکش کر چکے تھے۔ 4 سال پہلے اسی نیب نے ریفرنس میں کہا کہ نواز شریف نے فائدہ حاصل کیا تھا۔ 4 سال پہلے کہا گیا کہ گاڑی توشہ خانہ سے لی گئی، لیکن آج کہا جا رہا ہے کہ وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے خریدی۔ 4 سال پہلے ریفرنس میں کہا گیا کہ گاڑی کی ادائیگی جعلی بینک اکاؤنٹ سے کی گئی، لیکن آج رپورٹ میں اسی نیب کی طرف سے کہا گیا کہ ادائیگی جعلی بینک اکاؤنٹ سے نہیں کی گئی۔ نیب کی طرف سے 4 سال پہلے ریفرنس میں قانون کے تحت سخت سزا کی استدعا کی جا رہی تھی، آج اسی نیب کی طرف سے استدعا کی جا رہی ہے کہ عدالت نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس میں بری کر سکتی ہے۔ یہ پہلا کیس نہیں، اس سے پہلے بھی کئی کیسز سامنے آ چکے ہیں جس میں ثبوتوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں اور سینکڑوں سماعتیں ہوتی ہیں، سزائیں سنائی جاتی ہیں، اور وہی ادارہ جو سزا دلوانے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے وہی بعد میں سزا یافتہ شخص کی رہائی کے لیے دلائل دے رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج توشہ خانہ سے گاڑی نکل گئی، کل کو حالات بدلے تو گھڑی بھی بآسانی نکل